افغانستان کی جانب سے پاکستان کے خلاف جارحانہ کارروائیوں پر ملک بھر میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور ہر طرف سے ایک ہی آواز سنی جا رہی ہے کہ افغان عوام کی 40 سال تک مہمان نوازی کا پاکستان کو آج یہ صلہ مل رہا ہے. یہ سوال جینوئن ہے اور یہ سوال ڈیفینیٹلی اٹھتا ہے اور اس پر حملے ہو رہے ہیں, پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں مسلمان بھائی اور ہمسائے بھائی سمجھ کر, جن پر مہربانیاں کی, جن پر احسانات کیے. آج پاکستان ان کے ہی شر سے محفوظ نہیں. یہ this is a question, this is a debate, this is a talk that is happening all over. اور اب گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ جو بھی پاکستانی شہری کسی بھی غیر قانونی مقیم افغان شہری کو دکان, گھر کرائے پہ دے گا یا پھر ملازمت پہ رکھے گا, اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی, اس کو بھی شریک جرم تصور کیا جائے گا. بھائی لیکن ہم شاباش دینا چاہیں گے اور سلام پیش کریں گے پاک فوج کے جوانوں کو, اور شہداء کا بھی ہم ذکر کریں گے, خراج تحسین پیش کریں گے کہ ہماری پاک افواج کی بہادری اور پیشہ وارانہ صلاحیتوں, دفاعی صلاحیتوں نے بھارت کا جو حال کیا تھا وہ تو دنیا نے پھر دیکھا. لیکن اب افغان طالبان رجیم اور فتنہ و خوارج کا نیکسس بھی, اس کا حشر بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. ترجمان پاک فوج کے مطابق پاک افغان بارڈر پر افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ پر پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کی, پریسائز کارروائی کی ہیں, اور یہ بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا کہ کوئی بھی سویلین کیجولٹی نہ ہو. اچھا, اس کے علاوہ پھر اس طرح کی کارروائی اور اس کی ذرا ڈیٹیل میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو خارج کی پناہ گاہوں, ان کے ٹریننگ کیمپس اور ان کے مراکز کو بھی جو ہے ختم کر دیا گیا, تباہ کر دیا گیا. ایبسولوٹلی. آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 200 سے زیادہ طالبان اہلکار اور فتنہ خوارج کے دہشت گردوں ان کارروائیوں میں مارے گئے ہیں. ان ساری کارروائیوں میں یہ فگر جو ہے سامنے آیا ہے 200, اور درجنوں زخمی بھی ہوئے ہیں. کارروائیوں کے دوران پاک افواج نے اس بات کو یقینی بنایا کہ افغان عوام کو کوئی نقصان نہ پہنچے. ناؤ دس از, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ورنہ تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں, جو فلسطین, اور آپ کو پتہ ہے وہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے بس مارتے چلے جاؤ. We are not like that. You have to be very responsible, اور وہی پاکستان فوج نے بھی کیا. اور ہمارے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے ہمارے 23 جوان شہید ہوئے, جامع شہادت نوش کیا. اس تنازع کی خبر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تک بھی پہنچ گئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ سنا ہے پاکستان افغانستان کے درمیان جنگ چل رہی ہے, انہیں اسے واپس آ کر دیکھنا ہوگا. وہ پھر ایک اور کوشش کریں گے کیونکہ وہ جنگ حل کرانے میں اب ماہر ہو گئے ہیں. بہرحال پاکستان کی فوج نے 2 ٹوک انداز میں بتا دیا ہے کہ افغان سرزمین کے دہشت گردوں کے لیے استعمال کو ہم برداشت نہیں کریں گے. انف از انف ریلی. ترجمان پاک فوج کے مطابق چوکس مسلح افواج نے پوری افغان سرحد پر حملے کو فیصلہ کن طور پر پسپا کر دیا. جوابی کارروائی میں طالبان اہلکار اور ان کے ساتھی خوارج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے. طالبان کے کیمپوں, چوکیوں, تربیتی مراکز پر چھاپے بھی مارے گئے ہیں, پاکستان کے جھنڈے بھی لہرائے گئے ہیں. ISPR کے مطابق جوابی کارروائیوں میں سرحد کے ساتھ ساتھ طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ ہوئے ہیں. جوابی کارروائی کے دوران افغان سرحد پر دشمن کی 21 چوکیوں کو وقتی طور پر ہم نے قبضے میں لے لیا ہے. اچھا, بات تو یہ ہے کہ اب افغان طالبان رجیم جو ہے ان کو بھی تھوڑا سا اپنے ہی ملک کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی اور ملک کو, ارد گرد کے ملکوں کو جس میں ہم ہیں, ایران ہے, ان کو نقصان نہ پہنچے. تو لہٰذا ان کو بھی اب کچھ کام کرنا پڑے گا. پاک فوج پر حملوں میں ISPR کی پریس کانفرنس میں بات بڑی اہم تھی کہ افغانستان میں جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی اے سے لے کر زی تک تمام اقسام آپ کو مل جائیں گی. مطلب ایک اور عمر چیمہ کا شاید کامنٹ تھا, سینئر صحافی ہمارے دوست ہیں, کہ انہوں نے کہا دہشت گردوں کی اقوام متحدہ بنائے بیٹھے ہیں یہ لوگ اس ملک میں. مطلب کہ ہر نیشنلٹی, ہر جگہ سے, ہر قسم, جہاں سے یہ ایک ہر زاویے, ہر شکل و صورت, ہر رنگ و نسل کا دہشت گرد آپ کو افغانستان میں ملے. تو آپ سوچ ہی لیں کہ وہ ایک ٹپیکل جو ایک اگر اس کو مائنڈ سیٹ کہیں یا واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ, ویسے تو 1000 قسم کے نام ہیں, وہ سارے ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ یونائٹڈ نیشنز آف دیٹ بن جاتا ہے. پاک فوج پر حملوں میں ملوث تربیتی کیمپوں کو بھی ناکارہ بنا دیا گیا ہے. یہ بھی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. افغان طالبان کی پوسٹیں جو بھی تھیں, کیمپس, ہیڈ کوارٹرز اور دہشت گرد کی بنیادی ڈھانچہ بھی تباہ کر دیا گیا ہے. DG ISPR میجر جنرل احمد شریف چودھری نے جمعے کو پشاور میں صحافیوں سے بات چیت میں صاف کہا تھا کہ پاکستان کو افغانستان سے کیا شکایت ہیں. اب ایگزیکٹلی کیا ان کا کہنا تھا دیکھیں. افغانستان سے ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک, وی ہیو ہسٹوریکل کنیکشنز, کلچرل کنیکشن. پاکستان نے 4 دہائیوں سے زیادہ
ملینز آف افغانس کو یہاں پہ مہمان نوازی بھی کی ہے ایٹ ڈفرنٹ ٹائمس. ہم افغان حکومت سے صرف ایک بات کرتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. باقی ہمارا ان سے تعلق ہے, ٹریڈ ہے, آج بھی چل رہا ہے. ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا انگور اڈا کے اوپر جو سا ایک اور اوپننگ جو سی آپریشنلائز ہوئی ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی چلتا ہے, وہاں سے لوگ جو سے ہیں ابھی بھی علاج کے لیے ادھر آتے ہیں. تو ہم تو ان سے صرف ایک انتہائی فیئر, انتہائی جائز بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی سرزمین کو نان اسٹیٹ ایکٹرز, دہشت گرد گروپس, ان کی آماجگاہ نہ بننے دیں. Is it wrong to ask? It is absolutely fair, it is correct, it is rational, it is our right. اور اس کے لیے ہم انہیں انگیج بھی کرتے ہیں ایٹ ملٹیپل لیولس. آپ کے وزیر خارجہ وہاں نہیں گئے کابل میں کچھ عرصہ پہلے, آپ کے وزیر دفاع نہیں جا چکے, آپ کی ڈپلومیٹک لیول پہ, یونیلیٹرل لیول پہ بھی, ملٹی لیٹرل لیول پہ مختلف فورمز پہ بات چیت کی جاتی ہے. یس وی ڈو انگیج دیم اینڈ وی کلیئرلی کمیونیکیٹ اینڈ وی پٹ دی ایویڈنس کہ یہ آپ کے پاس وہاں پہ لیڈرز ہیں, یہ ان کے خارجیوں کے سہولت کار ہیں جو موجود ہیں, یہ آپ کے مراکز ہیں جو وہاں موجود ہیں. تو یس وی انگیج, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت, پاکستان کی ٹیریٹریل انٹیگریٹی کے لیے وی آر ڈوئنگ اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ڈو واٹ ایور از نیسیسری. اس میں ہمیں کوئی شک نہیں. ترجمان پاک فوج نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے بے دریغ استعمال کو برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ سنگین اشتعال طالبان وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کے دوران پیش آیا. یہ جو اشتعال انگیزی کا واقعہ تھا جو خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سپانسر ہے. ISPR نے بھی کہا ہے کہ طالبان حکومت فتنہ الہندوستان, فتنہ الخوارج اور داعش کے خاتمے کے لیے فوری اور قابل تصدیق اقدامات کرے. پاکستان دہشت گردی کے اہداف کو مسلسل بے اثر کر کے اپنے عوام کے دفاع کا حق استعمال کرتا رہے گا. اچھا جی, ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ یہ واقعہ ثبوت ہے کہ طالبان حکومت دہشت گردوں کو مکمل سہولت فراہم کر رہی ہے. سیکورٹی فورسز ذرائع کے مطابق طالبان کا دورانی کیمپ جو ہے وہ 2 مکمل تباہ کر دیا گیا ہے. 50 سے زائد طالبان اور خوارج کے ہلاک ہونے کی اطلاعات بھی ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے بتایا ہے کہ ایسے کیمپ تباہ کیے گئے ہیں جہاں سے پاکستان کے خلاف حملے ہوتے تھے. اس میں جو پوسٹ بھی کیپچر ہوئی ہیں جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ along the border یہ 21 ہاسٹائل پوزیشنز تھیں افغان سائڈ دا بارڈر, جن کو جو ہے وہ وقتی طور پہ کیپچر کر کے وہاں پہ ٹریننگ کیمپس کو ایلیمنیٹ کیا گیا اور پاکستان کا جھنڈا وہاں لہرایا گیا. یہ وہ تمام کیمپس ہیں جہاں پر پاکستان کے خلاف حملے جو ہیں وہ پلان کیے جاتے تھے. وہاں سے دہشت گردوں کو ٹرین کر کے پاکستان میں بھیجا جاتا تھا اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے دفاع کو یہ وہاں سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. دیکھیے یہ جو افغان گورنمنٹ ہے یہ بالکل افغانستان کے عوام کی ول کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. ان سے پوچھیں کہ وہاں پہ عوام کو کیا حقوق حاصل ہے, کیا خواتین کو وہاں پہ ایجوکیشن کا رائٹ حاصل ہے, کیا ہیلتھ فیسلٹیز حاصل ہیں. یہ افغان گورنمنٹ جو طالبان کی گورنمنٹ ہے, یہ طالبان گورنمنٹ نے لوگوں کو وہاں پہ بیسک رائٹس جو ہیں ان کے ڈینائی کیے ہیں اور اسی لیے آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے اپنے عوام یہ طالبان گورنمنٹ کے ساتھ اس میں نہیں کھڑے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان کے اندر بھی خوارج اور داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. اشتعال انگیزی کے جواب میں ٹالی پوسٹ اور دیگر پوسٹوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور ہم نے کافی پوسٹوں پر ان کی چوکیوں پر اپنے پرچم بھی لہرائے اور ان کو عارضی طور پر اپنے قبضے میں لے لیا ہے. افغان طالبان کی 30 سے زائد پوسٹوں پر قبضہ کر کے پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا ہے. افغان طالبان لاشیں اختیار چھوڑ کر وہاں سے بھاگے ہیں اور یہ صرف وہ نہیں ہے, دعوے نہیں ہیں, ان کے ویژولز ہیں, ان کا دستاویزی ثبوت پوری دنیا کے سامنے اب آ چکا ہے اور نیشنل انٹرنیشنل اور سوشل میڈیا سب جگہ پاکستان نے یہ شیئر کیا ہے, دکھایا. اب تو مطلب وی آر ایٹ اے اسٹیج ان دا ورلڈ کہ جب تک ویژول پروف نہ ہو بات ٹو بی آنیسٹ مانی بھی نہیں جاتی. تو ایوری بڈی میکس شیور کہ
کہ وہ نظر ضرور آئے کہ ایکچولی وہاں کیا گیا ہے. اور پھر پریس کانفرنس میں تو ہم نے دیکھی لی ڈیٹیل.